لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ اللہ کی توحید کا نام لے کر، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اور اس کے اسماء اور افعال کا نام لے کر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ سے ملا دیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی استاذ جو ہے اس کا شاگرد اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا اولاد اپنے ماں باپ جتنا مرتبہ پا سکتی ہے؟ یعنی اس معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مرید اپنے پیر سے بہتر خود کو نہیں سمجھتا اور شاگرد اپنے استاد سے بہتر نہیں سمجھتا، تو یہ اللہ کی مخلوق کے اللہ کے برابر ہونے جا رہی ہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ یہ سب تو ہمیں حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرح سمجھے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید یہ ہے کہ اللہ الہ ہے ہمارا، یعنی واجب الوجود ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو تو ہم واجب الوجود نہیں سمجھتے نا، کیونکہ یہ تو اللہ کا خاصہ ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کو واجب الوجود نہیں سمجھتے، الہ نہیں سمجھتے، تو صرف حضور کی محبت سے، حضور کا ادب احترام کرنے سے شرک ہوگا؟ تو شرک یہ ہوتا ہے الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی وجوب الوجود و بمعنی مستحق العبادہ، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کو مستحق عبادت سمجھا جائے یا اس کو واجب الوجود سمجھا جائے۔ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے جس کا ہونا ضروری ہو، یعنی جو ہمیشہ سے ہو۔ تو جو حضور کی ولادت مناتے ہیں ان کا تو عقیدہ نظر آ رہا ہے کہ حضور ہمیشہ سے نہیں ہے، حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی یوم ولادت ہے جی؟ کبھی منایا کسی نے؟ تو جب اللہ کا یوم ولادت نہیں تو اس کا مطلب کہ وہ پیدا ہونے سے پاک ہے، اور حضور کا یوم ولادت یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم حضور کو الہ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ، اللہ کے رسول اور سب سے اعلیٰ و افضل مانتے ہیں۔ تو ہمیں امتی ہونے کی حیثیت سے نبیوں سے برابری کی بات نہیں کرنی چاہیے، ان کا ادب احترام دیکھیں۔ ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے فتاوی انڈیا میں، عالمگیریہ میں یہ الفاظ ہیں لو قال لنعل النبی وائل، اگر کسی نے حضور کے جوتے مبارک کی بھی توہین کی بطور تصغیر، اس کو جوتے کو جتڑی یا نال کو نوائل کہا عربی میں، تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی وہ شخص اگرچہ پہلے مسلمان تھا اب کافر ہو گیا۔ تو جہاں ان کے بال مبارک کی، جوتے مبارک کی توہین کفر ہو، وہاں ان کی ذات کی توہین، تو پھر ان کے بارے میں یہ کہنا ان کو پتہ نہیں تھا۔ آپ کو کیا پتا ہے بھائی؟ آپ کو تو سامنے نظر نہیں آتا، کتنا دیکھ سکتے ہیں آپ؟ سوچیں نا آپ کی نظر کتنی ہے، تھوڑی سی نظر میری خود بھی بھوک ہو گئی۔ تو یہ انسانی تقاضے ہیں، یہ بشریت ہے۔ اس بشریت کو ان چشموں کی ضرورت ہے، اور اس بشریت کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں۔ وہ تو ایسی بشریت ہے کہ جہاں نورانیت بھی نہیں جاتی وہاں جاتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھیں نا، جبرائیل تو نوری ہے نا، ان کا تو کوئی بشریت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے گئے ہیں، کیا جبرائیل بھی گئے ہیں؟ تو حضور بشریت پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں، اس کا مطلب حضور کی بشریت وہ ہے کہ کائنات میں کسی اور کی نورانیت بھی اس طرح نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور کو بشر ہم بھی مانتے ہیں، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بشر ہیں لیکن بے مثل بشر ہیں۔ واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران ہوں میرے اے شاہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، لیکن مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وجود یہاں سرور از عالم امکان نہ باشد بلکہ فوقی باشد۔ کہتے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام عام لوگوں کی طرح ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنے کے لیے ایک جہان پیدا فرمایا، اس میں صرف اللہ کا محبوب ہے، حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم حضور کی امتی رہیں اور حضور ہمیں اپنے غلاموں میں شمار فرما لیں۔ اللہ ہمیں حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔